آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں کورٹ میں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جب آج بینچ اسمبل ہوا 3 ممبر بینچ بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، تو میں اس وقت ان کے سامنے گیا اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جی سارے ملک میں ایک انپریسیڈنٹڈ بوائیکاٹ ہوا ہے آپ کے خلاف اور آپ کے کل کے آرڈر کے خلاف، اور مجھے میرے جو سائل ہیں ڈپٹی اسپیکر انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ میں ان پروسیڈنگز کا اب حصہ نہ بنوں. اور ویسے بھی میں نے ان کو کہا کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ کل کے آرڈر کے خلاف جہاں پہ کہ انہوں نے ہماری جو گزارش تھی کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تو اس کے خلاف ہمیں کانسٹیٹیوشنل حق ہے ریویو فائل کرنے کا، نظر ثانی کا، تو ہم وہ کانسٹیٹیوشنل حق اویل کرنا چاہتے ہیں. تو قصہ مختصر، ہم نے جو آج موقف رکھا ہے اپنا وہ عین آئین اور قانون کے مطابق یہ موقف ہم عدالت کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور قوم سے بھی شیئر کر رہا ہوں. اب اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آج کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں تو یو آر موسٹ ویلکم. سر آپ روکا ہے، آپ کو پروسیڈنگ سے روکا ہے کہ آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں، آ کے دلائل وغیرہ دے سکتے ہیں، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف یہ جو آپ نے اپلیکیشن ایک ہے کل کے کورٹ کے جو فیصلہ ہے فل بینچ کے جسٹ اس تک آپ محدود رہیں گے؟ میں نے آپ کو آج کی جو رداد ہے وہ بتا دی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے. تو اس میں آپ کا سوال کا جواب جو ہے اس میں آپ کے سوال کا جواب مضمر ہے. کوئی اور سوال اگر کرنا چاہیں تو پھر آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، جب نظر ثانی کی اپیل اگر ہماری مسترد ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب نظر ثانی کی اپیل بھی ہم تو نہیں چاہیں گے نا کہ یہ بینچ سنیں. جب ڈسٹرسٹ آ گیا تو اس لیے وہ امید ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے لگے گی، اور اگر فل کورٹ کے لگانی پڑے گی اور جب فل کورٹ کے سامنے لگی تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ڈسمس نہیں ہوگی بلکہ کامیاب ہوگی، اور یہ کیس پھر سے سنا جائے گا آن میرٹس فل کورٹ کے سامنے. مجھے بڑی امید ہے اس کی. اچھا قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل 20 بار چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کورٹ کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، تو وہ کون سی شیخ تھی، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ بتا نہیں سکتے؟ میں نے بتایا ان کے آرڈر میں غلط لکھا ہوا ہے، صریحاً غلط لکھا ہوا ہے ان کے 23 تاریخ کے آرڈر میں کہ میں نہیں بتا سکا. میں نے فوراً بتایا جب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو 17 مئی کے آرڈر کی شق 3 ہے، یہ جو آرڈر ہے ڈپٹی اسپیکر کا اس سے برعکس ہے، تو میں نے فوراً بتایا کہ شق 1-2 پڑھ لے، اور انہوں نے میری بات مانی. منیب اختر جسٹس نے میری بات مانی. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں نے نہیں بتایا. میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا امپریشن درست نہیں ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور یہ صحیح بات ہے. جسٹس منیب اختر نے اس وقت فوراً میری بات مانی، اور اس کے بعد وہ میٹر جو ہے وہ سیٹل ہو گیا. سر ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ ابھی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، لیکن آپ تھوڑا سا بڑا دل کا مظاہرہ کریں. تو آپ بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کریں گے؟ معاونت سپریم کورٹ مانگ رہی ہے آپ لوگوں سے. میں تو تیار ہوں، ہم سے معاونت لیتا کوئی نہیں ہے، میں تو تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی جج رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی اشارہ ہلکا سا آتا تھا نا، کوئی ذرا بھی ڈسکمفرٹ محسوس کرتا تھا، میں فوراً بینچ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اور دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے قانون میں کہ ہلکا سا بھی شائبہ بھی ہو کہ ریموٹسٹ باعث بھی اگر جج کو ایٹریبیوٹ کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ این آنریبل جج ول ناٹ تھنک ٹوائس اینڈ ول اسٹیپ ڈاؤن وداؤٹ فردر اڈو. یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ساری قوم چیخیں مار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی دماغ کا سرجن یا کوئی ہارٹ کا سرجن جو ہے وہ زبردستی کسی پیشنٹ کو وہاں ڈال دے اور وہ چیخیں مارے کہ جی میں نے آپ سے نہیں اپنا آپریشن کرانا، لیکن وہ کہے نہیں میں ہی آپ کا سینہ کھولوں گا، میں ہی آپ کا ذہن کھولوں گا اور میں ہی آپ کا آپریشن کروں گا. تو ایسے تو نہیں ہوتا. بالکل یہ مسلمہ قانون ہے کہ نو ون کین چوز ونز اون جج، لیکن ایوری بڈی کین آبجیکٹ ٹو اے جج اور اے بینچ سو دیٹ وین دیر آر 15-20 ادر ججز معاملہ ان کے پاس جائے، لارجر براڈر اسپیکٹرم میں جائے، اس سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. یہ سب نے کہا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا. اچھا سر
पी टी आई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो वकला हैं वो दलील देने से कासिर थे। ऐसी कौन सी गलत, दलील मांग गलत। रहे हैं जो आप देने से बिल्कुल कासिर हैं? गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से, और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आइनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आइनी है, आइनी रहेगा, और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। सर आपकी जो